نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله واستغفر الله لا إله إلا الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته چلے جی آج ہم نے جو ہے اپنی سورہ ہود جو ہمارا پارہ 12 ہے اس کی آیا 36 سے انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرنا ہے تو میں اس کی پہلے تلاوت لگا دیتی ہوں وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. اچھا جی اب ہم نے جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو ہے نا قصہ وہ ہم نے پچھلے لیکچر میں جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا تھا اور اسی کی کنٹینیوٹی سے ہم آگے جاتے جائیں گے اور اس میں ہم نے جو ہے وہ پہلے یہی دیکھا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ جو تھا وہ کیسا رویہ تھا، کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو کہہ رہے تھے کہ ایمان لے آئیں اور پھر اس کے بعد سے جب ان لوگوں نے جو ہے وہ کوئی بھی ان میں سے جو ہے صرف 80 لوگ جو تھے وہ ایمان لے کر آئے اور ان کے جو سردار تھے وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، تو اس طرح کے بعد سے اب جو ہے آگے ہم نے لاسٹ میں جو ہے وہ پڑھا، اس کے فارورڈ پڑھتے ہیں 36 آیا میں ہے نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں پس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے، ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑو. 37 اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں. تو اب یہ تھا کہ کیونکہ قوم کو دعوت دی اور قوم کا رسپانس ہم نے دیکھ لیا ہے تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا یہ وحی نازل ہو گئی اور یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے اب ہمیں یہ کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے جو ہے یہ آتا ہے، کوئی بھی جو حکم ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور اس پہ اب جو کوئی ایمان لے آیا وہ لے آیا، جو نہیں لایا وہ نہیں لایا اور اس کے بعد جو ہے نا وہ وقت ایک ختم ہو جائے. دیکھیں بہت سی قوموں کے جو ان کے جو بھی عذاب تھے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں بتایا ہے قرآن پاک میں. اس کا ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ان کے اوپر عذاب آیا، لیکن ایک لیسن جو ہم اس میں سے اخذ کرنا ضروری ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم ایک ویژولائز کرتے ہیں نا کہ قوم انکار کر رہی ہے اور پھر ہم یہ ویژولائز کرتے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب آیا، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ لوگ ایک اپنی دھن میں مگن ہوتے ہیں اور وہ اس بات پہ بلیو نہیں کرتے کہ عذاب آئے گا، اور جب آل آف اے سڈن عذاب آ جاتا ہے پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے. تو مہلت ختم ہونے کی جو بات ہے نا وہ ہمارے لیے بھی درست ہے، بیکاز ہمارے میں سے کسی کو نہیں پتا کہ کب ہماری موت آنی ہے، کس کی موت کب آئے گی اور کب وہ مہلت ہمارے پاس ختم ہو جائے گی جب ہم کوئی نیک کام کر سکے. کیونکہ جب موت کا فرشتہ نظر آ جاتا ہے اس کے بعد تو نہ استغفار کی مہلت ہوتی ہے اور نہ ہی اپنے آپ کو درست کرنے کی مہلت ہوتی ہے. تو یہ ہمارے لیے لیسن ایکچولی ان سب میں سے یہ بھی سیکھنے کی بات ہے کہ ہماری مہلت بھی کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے. اچھا جی، تو اسی طرح اب یہ ہے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تم جو ہو وہ کشتی بناؤ. اب اور یہ بھی دیکھنے والی اس میں ایک بات ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے رحیم و کریم ہے، الرحمن الرحیم ہے، لیکن انسان کی جب ایک دفعہ کانسٹنٹ ایسی حالت ہوتی ہے کہ وہ انکار پہ انکار کرتا رہتا ہے یا اگنور کرتا رہتا ہے یا بہت سے احکامات کو چھوڑتا جاتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ الرحمن الرحیم بھی اس بات پہ آ جاتے ہیں. اب اس کے بعد لمٹ کراس ہو گئی کیونکہ ہم نے یہ پڑھا کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ اب تم ان کی کرتوتوں پہ غم کرنا چھوڑ دو اور یہ بھی کہہ دیا کہ جو لا چکے بس لا چکے، کہ انہیں پتا تھا کہ اب اس میں سے مزید کچھ نہیں آئے گا
اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ ان ظالموں کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، اور یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں، یعنی کہ نبی کو بھی ان کے لیے استغفار کی یا دعا سے منع کر دیا کہ اب ان کے لیے تم استغفار مت کرنا یا ان کے لیے میرے سے کوئی سفارش نہ کرنا۔ یعنی کہ اتنے زیادہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ایک جو ہے نا لائن ڈرا ہو جاتی ہے، تو اس لائن کے ڈرا ہونے سے ہم ڈرے، کیونکہ یہ ہر انسان کی زندگی میں وہ لائن ڈفرینٹ ہو سکتی ہے۔ کسی کی بھی لائن اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کبھی بھی ڈرا کر دیں گے تو اس کے بعد نہ تو اس کو ہدایت آئے گی، نہ اس کو کبھی سدھرنے کی توفیق آئے گی، وہ اپنی زندگی میں مگن ویسے ہی جاتا جائے گا، اور عذاب آنا یا موت آنا ایک ہی بات ہے، کیونکہ جب عذاب آتا ہے تو ان لوگوں پہ موت آ جاتی ہے نا، بس صرف اس کو ہم عذاب اس لیے کہتے ہیں سب پہ اکٹھی موت آ جاتی ہے، ورنہ ہر کسی کے اوپر جب اکیلی موت آتی ہے تو اس کی اپنی لمٹ ہے کہ وہ بس اس دن ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنے رحیم و کریم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں، کس طرح ہم ان سے اس بات سے ہم بچ سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو استغفار بہت سے بہت زیادہ کریں، کیونکہ استغفار کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا 3 چیزیں، ایک یہ کہ آپ کے پاس علم ہو، دوسرا یہ عاجزی ہو، اور تیسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سے کی طرف رغبت ہو، ٹھیک ہے؟ یہ 3 چیزیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف بھی کر دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے کیا جو بھی ہم پہ ہمیں اچھی بات بتائے نا، یہ اس میں یہ بھی ایک لیسن آتا ہے، ایک لیسن تو استغفار کا ہے، ایک لیسن مہلت ختم ہونے کا ہے، ایک لیسن یہ ہے کہ ہمیں جو بھی کوئی اچھی بات بتا رہا ہے، جو بھی کوئی مبلغ ہے، جو بھی تبلیغ کر رہا ہے، جو آپ کو کوئی اچھی بات بتا رہا ہے، اس کو سنیں ضرور، کیونکہ ان لوگوں نے کان نہیں دھرے تھے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی ان پہ احکامات بھیجے اور حضرت نوح علیہ السلام جو بھی ان کو بتاتے تھے، تو ان لوگوں نے کان نہیں دھرے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو جو بھی ہم سے کوئی اچھی بات کرتا ہے نا، اس کو سن ضرور لیں، اور پھر کبھی مذاق نہ اڑائیں، کبھی اکتاہٹ نہ کریں، اور کبھی مقابلہ نہ کریں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ جب لوگ مقابلے کرنے لگ جاتے ہیں نا، یہ صحیح ہے غلط ہے، جب قرآن پاک میں ایک بات کلیئر آ گئی، آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آپ کہیں کہ میری سمجھ میں اس وقت نہیں آ رہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے سمجھانے میں میری ہیلپ کر دے، لیکن کبھی بھی اس کا انکار نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ کہ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں نا آج کل تو فیشن کی دنیا ہے، یا آج کل تو زندگی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے اور اب تو یہ رولز اپلائی نہیں ہوتے۔ یہ چیز ہمیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پھر اس چیزوں کا تو ضرور کوئی نہ کوئی نکلتا ہے۔ دیکھیے پہلے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں پہلے بتایا تھا کہ آسمان پہ جو ستارے ہیں، یہ چاند اور ستارے ہم نے اس لیے بنائے کہ تم ان سے جو ہے ڈائریکشن معلوم کر سکو، ٹھیک ہے؟ اور دن اور چاند سے دن اور رات کا پتہ کر سکو، ستاروں سے ڈائریکشن۔ تو پھر کیا ہوا، یہ ہم نے اس کی ایک ایگزامپل ہی بتا رہی ہوں کہ پہلے یہ جو شپس کی جو نیویگیشنز ہوتی تھی نا، تو ان کے اندر ایک باقاعدہ ایک جو نیوی والے تھے نا، ان کا ایک کورس ہوتا تھا جس میں یہ لوگ جو تھے پورا بڑا ڈیٹیلڈ کورس تھا، اس میں نیویگیشن آف اسٹار سیکھتے تھے اور اس سے ان کو ڈائریکشن پتہ لگتی تھی۔ آبویسلی پہلے اتنی ایڈوانس نہیں تھی نیوی، پھر سلولی اینڈ اسٹیڈیلی کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو اب ہمیں ان اسٹارس کی ضرورت نہیں رہی ہے، یہ تو اب بالکل کورس جو ہے obsolete ہو چکا ہے، ہمارے پاس اتنے ایڈوانس جی پی ایس آ گئے ہیں اور یہ اور وہ، تو انہوں نے وہ کورس ختم کر دیا اپنی نیوی کی ٹریننگ میں سے۔ 2015 میں یہ ہوا کہ جو بہت سے شپس تھے ان کے نیویگیشن سسٹم جو تھے وہ ہیک ہونے شروع ہو گئے، جن سے انہوں نے ریئلائز کیا تو کبھی بھی دشمن ہماری شپ کا نیویگیشن سسٹم ہیک کر سکتا ہے اور ہماری تو شپ کہیں کی کہیں چلی جائے گی، تو ایسے تو ہم نیوی فائٹ کر ہی نہیں سکیں گے۔ تو اب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ جو اسٹارز والا سسٹم تھا نا، دوبارہ وہ کورس انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے اسٹارز تو نہیں چینج ہوتے، اسٹارز کو تو ہیک بھی نہیں کیا جا سکتا، تو انہوں نے اب وہ دوبارہ امپلیمنٹ کیا۔ کہنے کی مراد ہے انسان جتنا بھی ایڈوانس ہو جائے اور اپنے آپ کو جتنا بھی ایڈوانس سمجھے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اس کا کچھ بھی نہیں وہ کر سکتا، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سسٹم میں کچھ کر سکتا۔ تو بہتری اسی میں ہے کہ ہم اپنی عاجزی جو ہے اس کو مان جائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ہر حکم پہ انشاءاللہ تعالیٰ عمل کریں۔ اچھا جی، اب ہم پڑھتے ہیں آیت 38۔ نوح کشتی بنا رہا تھا اور اسی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے، اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی۔ اچھا جی، اب یہ ہوا کہ جب حکم آیا نا کہ کشتی بنانے کا، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ کتنی محنت کی ہوگی نا نوح علیہ السلام نے، اتنے فالوورز سے اتنی ایفرٹ کی، جو بھی کچھ کیا، صرف 80 لوگ جو تھے وہ مسلمان ہوئے، اور پھر اس کے بعد دیکھیں
وہ کشتی بنا رہے تھے تو اب ان کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کشتی بناؤ۔ اب دیکھیے کشتی بنا رہے ہوں گے اور کشتی بناتے ہوئے سب ان کا مذاق اڑائے۔ اب اس زمانے میں پتہ نہیں کسی کو کشتی بنانی آتی تھی یا نہیں بنانی آتی تھی، واللہ عالم کہ وہ کشتی فرسٹ ٹائم بنی ہے جس طرح ہوا بڑا، لیکن وہ بہت بڑی کشتی تھی obviously بیکاز اس میں ہر کسی کا ایک ایک جوڑا آنا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو اور ہمیں تفاسیر میں یہ ملتا ہے کہ تقریباً 100 سال حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے لوگوں کو لگ گئے وہ کشتی بنانے میں۔ تو اب 100 سال کا ان کے پاس مارجن تھا، اب پھر بھی وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ان میں سے کوئی ایمان نہیں لایا، ٹھیک ہے؟ تو اب جب وہ بنا رہے ہیں تو ان کے وہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اس سے لیسن کیا لینا ہے کہ کبھی بھی ہم مذاق مت اڑائیں، ٹھیک ہے نا؟ جو ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں نا کئی دفعہ ہم جو جس کو مذہب کی طرف بہت زیادہ دیکھتے ہیں نا رجحان ہوتا ہوا، اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں اور کئی دفعہ ٹاک آف دا ٹاؤن بھی بن جاتے ہیں نا کہ ان کو دیکھو کیا ہو گیا، یہ تو بھائی بہت ہی مذہبی ہو گئی ہیں۔ اور ایون دیکھیے کوئی ینگ سا بچہ ہو، داڑھی رکھی ہے یا اس کے شلوار سے جو ہے وہ اس کے ٹخنوں سے اوپر ہے تو فوراً کہتے ہیں لو بھائی ان کے بچے تو مولوی ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح ہم کہتے ہیں۔ تو یہ ہمیں بہت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے نہیں مذاق اڑانا کسی کا بھی، بلکہ یہ کہنا چاہیے ماشاءاللہ دین کی طرف ان کی رغبت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی طرح جو ہے دین پہ رغبت رکھنے والا رکھے۔ تو ہنسنا اور مذاق اڑانا جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ اچھا جی، اب یہاں سے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا۔ اب آیا 40 ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان اشخاص کے جن کی نشان دہی پہلے کی جا چکی ہے، اس میں سوار کرا دو اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ ایک تنور ابل پڑا۔ اب بیسیکلی یہ جو تنور ہے نا، یہ جیسا ہمارا روٹیاں پکانے والا تنور ہے نا، اسی سی کو ملتی جلتی چیز تھی کہ وہ ایک نشانی کے طور پہ ان کو بتایا گیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ یہ ایک نشانی ہے کہ جب یہ تنور ابل پڑے گا تو اب جو ہے تم یہ سارے ایک ایک جانوروں کا جو ہے وہ اس میں رکھ لو اپنے اس کے اندر، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس میں بٹھا لو۔ اچھا اب یہ یہاں پر ہمیں پتہ ہے نا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو تھا کی بیوی اور ان کا ایک بیٹا، وہ جو تھے وہ اس کے اندر شامل نہیں تھے۔ بہرحال یہ جب نشانی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دی تو وہ جو تھی وہ اس نشانی کی وجہ سے کہ اب یہ آ گئی نشانی۔ یوزلی جب عذاب آتا ہے تو کئی دفعہ آل آف اے سڈن بھی آتا ہے، لیکن اس میں کیونکہ کام تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر جوڑا اکٹھا کرنا تھا، ان کو بٹھانا تھا، لے کے جانا تھا، تو ان کو تھوڑی سی ایک نشانی پہلے بتا دی گئی۔ اب 41 میں ہے نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں اللہ ہی کے نام سے، جس اس کا چلنا بھی اور اس کا نام اللہ ہی کے نام سے ہے، جس کا اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ یہ نا دعا ہے 41 میں، جب ہم بحری سفر کرتے ہیں نا یا کشتی میں جاتے ہیں، بوٹنگ پہ جائیں، آپ خود جائیں، ایکسکرشن کے لیے جائیں، کروز پہ جائیں، تو اس کی دعا ہے بسم اللہ مجراہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اللہ ہی کے نام سے ہے، اس کا چلنا بھی، اس کا ٹہرنا بھی، اور میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ سب کو کہا کہ سوار ہو جاؤ، اور پھر کیا ہوا کہ جب اوپر حکم آیا تھا نا کہ ان کو حکم آیا تھا کہ اپنے اہل و عیال کو اس میں بٹھا دو سوائے اس کے جن کی نشاندہی کی جا چکی ہے۔ یہاں پر ایکچولی بٹھانے وقت حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی نا اپنے بیٹے کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ تو ظالموں میں سے ہے تو اس کو نہیں ہم بٹھائیں گے، تو وہ دعا کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نہیں کیا، آگے جا کے کیا ہے آیا 42 میں، جہاں پر یہ ہے آیا 42 میں کشتی ان لوگوں کے لیے چل رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا بیٹا میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ 43 اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پہ رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اب دیکھیے اس میں کیا ہے، ایک بات ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ بات نظر آ رہی ہے کہ دیکھیں ان کا جو بیٹا تھا نا، کئی ایسی اولاد ہوتی ہے کہ اس کو نافرمانی چلنے اس نے نارمل نافرمانی تو جو وہ پریچنگ کرتے تھے تو اس نے نافرمانی کی اور اپنے جو ہے وہ والد کی اور نبی کی بات نہیں سنی، لیکن اب دیکھیں ایک نارمل سی بات ہے نا کہ کشتی آئی ہوئی ہے، فلڈ آیا ہوا ہے، طوفان ہے، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں بیٹا آ جاؤ۔
ابھی تو پریچنگ نہیں کر رہے، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ۔ تو ایک نارمل اس کو ایسے نظر آ رہا ہے کہ جیسے ماں-باپ کا کہا ماننے کی بھی عادت نہیں تھی۔ تو اس میں بھی وہ ہٹ درمی کر رہا ہے کہ نہیں میں تو اس میں نہیں جاؤں گا، میں تو اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور میں اس سے بچ جاؤں گا۔ تو وہ ایک یہ بھی نظر آتی ہے کہ ہمیں بالکل ماں-باپ جو اگر ہمیں اگینسٹ بات کرتے ہیں دین کی، وہ تو ہم نے نہیں ماننی ہے، لیکن یہ ہے کہ ماں-باپ کی بات بھی سننی چاہیے ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ ایک موج حائل ہو گئی اور پھر وہ ڈوب گیا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی دونوں کا اس طرح تھا کہ وہ ایمان نہیں لائیں تھیں، اور بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کا بھی قصہ ہم آگے پڑھیں گے، وہ تو یہ تھا کہ بس مطلب وہ تھی انڈفرنٹ تھی، تو وہ ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ اس میں کیا ہوا، لیکن یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اہلکا کا جو ذکر ہے وہ بھی نہیں جو تھی نا ایمان لائی تھی۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے جو تھے نا 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس اور کنعان۔ کنعان یہ وہ والا بیٹا تھا جو ایمان نہیں لایا تھا۔ 3 بیٹے جو تھے نا حام، سام اور یافس یہ ایمان لے آئے تھے، اور پھر یہ ان لوگوں میں ظاہری بات ہے کشتی میں آئے، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ آگے جا کے آپ کو پتہ ہے صرف یہی لوگ رہ گئے تھے، اور باقی تو ساری جو ہے وہ دنیا ختم ہو گئی نا۔ تو یہ تو ہر جگہ اس کا ذکر ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، تورات میں، انجیل میں، فوک سٹوریز میں دی گریٹ فلڈ کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ ہر کوئی کسی کو جو ہے وہ اس بات کا پتہ ہے۔ اور دیکھیں اب یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جہاں رحمت ہوتی ہے۔ اب ہم نے ٹائٹینک بھی دیکھی ہوئی ہے نا، ٹائٹینک کتنے بڑے-بڑے ان لوگوں نے سائنٹسٹ نے اور کیسے بنائی تھی اور کتنی شان سے وہ چلی، لیکن کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی نہیں تھی تو ڈوب گئی۔ اور یہ کشتی جو حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی، تو یہ عام سے لوگ تھے، انہوں نے شاید پتہ بھی نہیں تھا اتنی بڑی کشتی بنانی کیسے، بس اللہ کے حکم سے بناتے چلے گئے، اور اللہ کی مہربانی سے صرف وہی بچی اور کچھ نہیں بنا۔ تو اس لیے مطلب ہے کہ انسان اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھے کہ اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی مہربانی کے بغیر جو ہے کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتی۔ تو بسم اللہ مجریہا و مرسہا ان اللہ ربی غفور الرحیم، یہ ہم نے دعا یاد کر لی۔ اور اس کے بعد جناب ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، 44 میں حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نکل جا، اور اے آسمان رک جا۔ چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی، اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ اچھا اب یہ جو ہے نا اس کا ہوا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم آیا تو سارا پانی جو تھا وہ زمین پی گئی، اور اوپر سے بھی جیسے کہتے ہیں بارش اوپر سے بھی ہونے لگ گئی تھی، زمین سے بھی شاید پانی نکلنے لگ گیا تھا۔ جب اتنا گریٹ فلڈ آیا تو ہر چیز ایک ساتھ ہو گئی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، اس نے پانی ابزارب کر لیا، اوپر سے بھی پانی آنا بند ہو گیا، بلکہ اس کی ڈفرینٹ اس کی جو ہے نا وہ ہمیں ملتی ہیں ٹائم پیریڈز۔ کو کہتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی دیر تک، کوئی کہتا ہے کہ 100 دن تک وہ کشتی آپ کی جو تھی خانہ کعبہ کی طرف طواف کرتی رہی، پھر پہنچی۔ کچھ کہتے ہیں کہ ویسے ہی ڈولتی رہی بہت عرصے تک، اور پھر جو ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ جیسے قرآن پاک میں ذکر ہے نا کہ کشتی جودی پہ ٹک گئی۔ تو جودی جو ہے وہ ماؤنٹ کیوڈی اس کو بولتے ہیں نا، CUDI۔ یہ عراق اور ٹرکی، عراق اور ٹرکی کے بیچ میں ایک جگہ ہے، اس کو کردستان کہتے ہیں، اس میں یہ ماؤنٹ کیوڈی ہے، وہاں پر کہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے نا کشتی ٹکی ہوئی، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ تو یہاں پر آپ آ کے پھر بسے، اور پھر ظاہری بات ہے خدا خوفی اور پریشانی کتنی ہوتی ہے کہ پوری دنیا تباہ ہو گئی، صرف وہی لوگ رہ گئے تھے نا، کتنا سونا سونا پن لگتا ہوگا کہ اب اور کوئی نہیں ہے اس دنیا میں نا۔ تو بہرحال کہ اب وہیں سے پھر ظاہری بات ہے انسان نسل ثانی ہونی تھی، تبھی تو حضرت نوح علیہ السلام کو ایڈم دی سیکنڈ کہتے ہیں نا، کہ اب ہم سب تو بیسیکلی ان کی فیملی میں سے ہیں۔ اب آیا 45 ہے، نوح نے یا نادا نوح ربہ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تم سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے۔ یہ 45 میں دیکھیں حضرت نوح کی دعا کا اب ذکر آیا جو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کی تھی نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں ذکر ہی نہیں کیا اس بات کا، جب سارا قصہ بتا لیا اب اس دعا کا ذکر کیا۔ دعا تو ظاہری بات انہوں نے اس وقت مانگی تھی نا جب وہ کشتی میں سوار ہو رہے تھے، تو ان کا دل تھا کہ یہ میرا بیٹا آ جائے۔ تو کیا حضرت نوح نے اپنے رب سے کہا کہ اے میرے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تم سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے۔ تو اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں نا گھر والے جو ہوتے ہیں وہ انسان کو عزیز تو بہت ہوتے ہیں، یہاں پر وہی فیملی والا ذکر آ گیا۔ تو جب انہوں نے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس وقت کہا ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر جواب کیا دیا 46 میں ہے، کالا یونوح انہ ولیس من اہلک۔ یہ جواب میں ارشاد ہوا اے نوح علیہ السلام وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے،
لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، کہ جاہلوں میں سے اپنے آپ کو نہ بنا دے۔ اب یہ دیکھیں کیسی یہ بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ اب گھر والے تو گھر والے ہی ہوتے ہیں نا، لیکن ہم نے یہاں پہ کیا سیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ایمان کا رشتہ ہے، جو مذہب کا رشتہ ہے، جو اللہ کے اوپر توکل کا یا اللہ پہ ایمان کا رشتہ ہے، وہ گھر والوں کے رشتے سے بھی زیادہ ہے۔ ایسی بات ہو گئی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے گھر والوں میں سے؟ کیونکہ وہ کافر تھا، اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ بگڑا ہوا ہے۔ اور تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ ایمان کا رشتہ کتنا ہے۔ تو ہم لوگ جو قرآن کے ساتھی ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے سمجھے بہترین ساتھی، ایک دوسرے کے لیے کو دعاؤں میں شامل رکھیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، ہمیں ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ مشکل اور آسانی میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہمارا بہت بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور پھر کیا ہم نے دیکھا کہ جو مطلب صحیح عمل نہیں کرتا، یعنی کہ جو حقیقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں جو حقیقت جانتا ہوں، جو میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں میں سے نہ بناؤ۔ تو اب اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایسے وہ سب لوگ جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے اور نیک لوگوں میں ہو تو ان کو ہم شمار نہ کریں، یا ایسے ہم کئی دفعہ نا ہمدردی بھی کرتے ہیں، کئی دفعہ ہم ایسے کہتے ہیں کہ اتنے لوگ ہیں، اتنا اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، اور جو مسلمز نہیں بھی ہوتے، لیکن ہم کئی دفعہ ان کے لیے زیادہ رحم سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ شاید ہم زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رحیم کریم ہے نا، اور ایسے کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو یہ کیوں نہیں جنت میں جائیں گے۔ تو اس طرح کی بات کئی دفعہ ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے، تو اس چیز سے ہم پرہیز کریں۔ ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان کے لیے کہ یہ لوگ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے اس اچھے کام کے بدلے سے ان کے دل میں ہدایت کی روشنی پیدا کر دے، اور یا اللہ ان کے لیے ان کے دل میں ایمان ڈال دے۔ یہ ہم ان کے لیے دعا کریں، اور پھر ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے کہ ہم ان کے اچھے کام کو ضرور فالو کر سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو اس کا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس سے ہمیں پھر کیا پتہ لگتا ہے کہ کئی دفعہ ہمیں بھی کوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ہمیں لگتا ہے یہ ہمارے لیے بہت اچھی ہے دنیا میں، کوئی ہم نے اپنا ٹارگٹ بنایا ہوتا ہے کہ یہ چیز میں نے حاصل کرنی ہے، یا یہ رتبہ میں نے حاصل کرنا ہے، یہ پڑھائی کرنی ہے، اس یونیورسٹی میں جانا ہے، کوئی بھی ایک ٹارگٹ ہم نے اپنا سیٹ کیا ہوتا ہے، کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے وہ ٹارگٹ، اور وہ ٹارگٹ ہمیں نہیں ملتا سم ہاؤ، ہم محنت بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس وقت ہمیں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سے جو ہے نا امید نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو حقیقت تو نہیں جانتا۔ اور آپ دیکھیں کیسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا ڈانٹ دی ہے حضرت نوح علیہ السلام کو، کتنے پیارے آپ کے نبی تھے، لیکن اس آیا میں نا ڈانٹ کا ہے، بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا 46 میں کس طرح کہا ہے کہ م- مجھ سے درخواست نہ کرو اپنے اس تیرے گھر والوں میں سے، وہ نہیں ہے، یہ بگڑا ہوا ہے اور تم وہ حقیقت نہیں جانتے، تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لو۔ یہ مطلب باقاعدہ ڈانٹا ہے کہ ان تکون من الجاہلین، کہ جاہلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ حتیٰ کہ دیکھ لیں 950 ایئرس حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی اور صرف 80 لوگ مسلمان ہوئے، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈانٹ ان کو دی۔ اور ہم لوگوں کے کیا حالات ہیں؟ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں اب کہ ہمارے پیشنس کا کیا حالات ہے، ہم کتنی قربانی دے رہے ہیں، یا ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کتنا چل رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے لیے بھی ہونا چاہیے کہ اگر ان کو ڈانٹ پڑ سکتی ہے، تو اگر خدا نہ خواستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کسی بات سے جو ہے وہ ہو جائیں گے، ہمارے تو کام بھی اتنے سیدھے نہیں ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں نہ کبھی ڈانٹے، یا ہم سے ڈانٹ ہو جائے گی تو ہمارے پاس پھر کیا ہے؟ تو نبی کو اس طرح ڈانٹ پڑ سکتی ہے، تو اس لیے بہت بہت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ہم بھی جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں، اور ہم صرف وہ کام کرنے والے ہوں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ جب ڈانٹ پڑی تو اب ڈر گئے حضرت نوح علیہ السلام۔ 47 میں کیا ہے، قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا کہ اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس کی وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ تو اب یہ بھی بہت اچھی دعا ہے، ہم جب دعا مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو مانگے یہ دعا کہ اللہ انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی
अकुम मिनल खासिरीन, کہ اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسی چیز کا جس سے مجھے علم نہیں ہے. تو یہ دعا بھی بہت اچھی ہے، یہ ہم مانگا کریں. اور کتنا ڈر کے انہوں نے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نا فوراً یہ کہا کہ نہیں، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ معافی چاہتا ہوں کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا، تو مجھے معاف کر دے ورنہ میں خاسرین میں سے ہو جاؤں گا، خسارے میں سے ہو جاؤں. اب 48 میں کیا آیا؟ حکم ہوا کہ اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے ہیں جن کی ہم کچھ مدت سمان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. اب یہ دیکھیں، آپ جب حضرت نوح علیہ السلام جب پورا صفایا ہو گیا تو اب صرف اور صرف آپ دیکھیں وہ لوگ رہ گئے تھے نا جو ایمان لائے تھے 80، اور پھر انہوں نے آگے دنیا بسانی تھی. لیکن یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی بتا دیا کہ اب یہ سارے ایمان والے ہیں، اب بھی یہ تو ایمان پر ہیں، جب یہ آگے ان کی جنریشنز جائیں گی تو پھر ان میں سے کیا ہو جائیں گے، پھر کچھ ایسے ہو جائیں گے کہ کچھ مدت تک کچھ لوگ تو صحیح رہیں گے، اور پھر ان کے دو گروپ بنیں گے. ایک تو وہ ہوگا جو جس کو جو ہے زندگی کی ہم آسائشیں دیں گے اور وہ کامیاب ہوگا، اور دوسری طرف کیا ہوگا، ایسا گروہ بنے گا جو دردناک عذاب جن کو آئے گا. اور پھر دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد تو کتنی قومیں آئیں اور کتنی قوموں پہ عذاب آئے، ہے نا. تو یہ دیکھیں کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان کے بعد بھی انسان بگڑ سکتا ہے، کبھی بگڑا ہوا انسان درست ہو سکتا ہے اور کبھی درست انسان جو ہے وہ بگڑ سکتا ہے. تو بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم جو دعا کرتے ہیں نا کہ ہم ہدایت پہ رہیں، وہ ضرور ضرور پہلے تو ہدایت کی دعا مانگیں اور پھر یہ دعا مانگیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت پہ قائم بھی رہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا جی، اور ایک اور اس میں بڑی جو 48 ہے نا، یہی والی بات جو ہم نے یہ آیا پڑھی ہے، اس میں جو ہے نا بہت دفعہ میم استعمال ہوا. کہتے ہیں قرآن پاک میں سب سے زیادہ میم اس آیت میں استعمال ہوا ہے، اور میم جو ہے وہ بیسیکلی پانی کے لیے، ماں جو ہے وہ پانی کے لیے یوز ہوتا ہے نا، اور پانی کا طوفان آیا تھا. تو یہاں پر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اتر جا اور سلامتی اور برکتیں ہوں تجھ پر، اور وہ گروہوں کا ذکر کیا، تو اس میں بہت سب سے زیادہ میم اس آیا میں استعمال ہوئے. بہرحال یہ علمی ایک دلچسپی کی بات ہے. اچھا جی، آیا آپ 49 پڑھتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم. بس صبر کرو، انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں، ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ دیکھو تمہیں تو یہ باتیں نہیں پتہ تھی، یہ تمہارے لیے تو غیب کا علم ہے. تو صدیوں پہلے یہ باتیں ہوئی اور ہم نے کتنی تفصیل سے تمہیں حضرت نوح علیہ السلام کا سارا قصہ سنایا. تو یہ تمہیں نہیں پتا تھا، تمہارے جاننے والوں کو نہیں پتا تھا، اب ہم نے تمہیں وحی کے ذریعے سارا کچھ بتا دیا ہے. تو بس تم اور تمہاری قوم صبر کریں، اور انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے کہ جو بھی متقی رہے گا، جو بھی صحیح کا. اب یہ ہمارے لیے بیسیکلی ہم حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیں وہ ہم ہیں نا امت. تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں تو نہیں پتا تھا نا جب نوح علیہ السلام تھے اس دنیا میں. اب اس جو قرآن تمہاری ہدایت ہے، ہم نے تمہیں قصہ سنا دیا حضرت نوح کا، اور اب تم نے کیا کرنا ہے کہ متقی بن کے رہو. تو متقی بننے کے لیے کیا ہے؟ صبر ہم نے کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے، استغفار کرنی ہے، اور ہر ایک حکم کو انشاءاللہ تعالیٰ ماننا ہے. اچھا جی، اب آیا 50 سے اب شروع ہوتے ہیں. اس میں جو ہے نا یہ حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ اب اس میں شروع ہوتا ہے. وہ قوم عاد کے اوپر آئے تھے نا، ہم نے پڑھا تھا. تو اب اس سے ہم آگے پڑھتے ہیں. اور یہ جو عاد کی قوم تھی نا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے حسب میں سے ٹھیک ہے. ہم نے ایسے بتایا حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے. تو ان میں سے جو ایک بیٹا تھا نا جس کا نام تھا سام، اور سام جو تھا اس کا بیٹا تھا ارم، اور ارم کا بیٹا تھا اوس. اور یہ جو اوس تھا، یہ جو ایک شخص تھا نا اس کا جس کا نام عاد تھا، یہ جو 3 نسلوں کے بعد، حضرت نوح کی 3 نسلوں کے بعد یہ آیا. اور یہ جیسے اوس کا بیٹا تھا تو اس میں اس کا بندے کا نام عاد تھا، تو یہ پوری قوم کا نام جو تھا نا وہ عاد ہو گیا. اور یہ تقریباً 1800 BC کے وقت جو تھی نا یہ بت پرستی شروع ہوئی تھی، تو یہ تھی قوم عاد. اچھا، ہم پڑھتے ہیں آیا 50 میں ہے کہ اے اور عاد کی طرف ہم نے اس کے بھائی ہود کو بھیجا. اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، تم نے محض جھوٹ گڑ رکھے ہیں. 51 اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو
وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا، مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ اب یہ دیکھیں اس میں بھی ہم نے جو آیا اس میں شروع میں ہم نے دیکھے نا 50 اور 51 میں کہ بالکل اسی طرح جو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے عاد کی قوم کے اوپر ایڈریس کرنے کا طریقہ سیم ہی ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا تھا، بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیم کہا کہ برادران قوم، اے میری قوم، یا قومی، تمام انبیاء کا ایسے آتا ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو تو اللہ تمہارا جو ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تم کیوں جو بت پرستی کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ جھوٹ کیوں کرتے ہو؟ اور پھر اسی طرح کہا کہ وہی جملے کہے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے سرداروں سے کہا تھا نا کہ میں تم سے کوئی اس کی کوئی ٹریڈنگ نہیں کر رہا، مجھے اس کے بدلے میں کوئی فیور نہیں چاہیے، تو وہی انہوں نے کہا کہ میں تو اس کا کوئی اجر تم سے نہیں طلب کرتا ہوں، اور تم جو ہو عقل سے کام نہیں لیتے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ سب کچھ اس کے حوالے ہے، دیر از اے پاور، سپر پاور آن ٹاپ آف اس۔ تو دیکھیے سیم اب جو ہے نا وہ جملے حضرت نوح کے تھے، سیم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے بتایا ہے کہ ہر انبیاء جو تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وحی کے مطابق کیا کرتے تھے نا تبلیغ، تو سیم وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تبلیغ کے طریقے میں سیم ہی وہی جو تھی ان کو اتاری، سیم ہی ان کا ایڈریس کرنے کا طریقہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمیں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب یہ کیا ہے کہ ہمیں کیا غور کرنا ہے کہ ہمیں یہ اکثر کے، جیسے میں نے کہا نا کہ اکثر کے پیچھے نہ لگے، تو اکثر کے پیچھے نہیں لگنا، تعداد کے پیچھے نہیں لگنا، دیکھیں نا کتنے تھوڑے تھوڑے لوگ اسلام قبول کرتے تھے پرانے انبیاء کے، تو ہم نے یہ تعداد کے پیچھے نہیں لگنا۔ کئی دفعہ لوگ جیسے درس دیتے ہیں، کلاس لیتے ہیں قرآن کی، تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، پھر دل برداشتہ ہو جاتا ہے نا انسان کے، اتنے تھوڑے لوگ آ رہے ہیں، تو اگر کبھی کوئی درس دے رہا ہے تو پوچھتے کتنے لوگ آئے، کسی نے کہا جی 2 ہی آئے، تو انہوں نے کہا پھر کیا فائدہ ہوا اتنی محنت کرنے کا، 2 لوگ آئے۔ لیکن یہ مطلب یہ تو خیر ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ تبلیغ کا کام کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی جو ہے نا وہ دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، ہم سب نے ایکچولی تبلیغ کرنی ہے نا۔ اب آپ سب لوگ اس کلاس میں آتے ہیں، آپ لوگوں نے یہ ساری باتیں اپنے گھر والوں کو بتانی ہے نا، اپنے دوستوں کو بتانی ہے، جو آپ کسی کو بتائیں گے کوئی آپ اس کی وجہ سے انفلوئنس ہو کر آئے گا تو اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ تو یہ ہم سب جب سیکھ رہے ہیں تو آگے سے بات اپنے بچوں کو بھی بتانی ہے اور سکھانی ہے، اور پھر دل برداشتہ نہیں ہونا اگر ایک دم سے کوئی بات نہیں مانتا نا۔ اچھا جی، اور پھر ایک جو آیا 52 میں یہ کہا نا کہ معافی چاہو اللہ سے اور اس کی طرف پلٹو، تو ایک استغفار کا اسی طرح کہا، اور پھر یہ کہا کہ اگر تم اس سے معافی چاہو گے، استغفار مانگو گے تو کیا ہوگا، آسمان کے دہانے کھول دے گا۔ تو یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ان لوگوں کو جو تھی نا بارش کی ضرورت تھی، ہو سکتا ہے وہاں پر بارش نہ ہوئی ہو، یا وہاں پر ان کے لیے غذا کم ہو گئی ہو، کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت دے گا، تو ہو سکتا ہے کھانے کی کمی ہو گئی ہو کہ جب بارش ہوگی تو غذا بھی پروڈیوس ہوگی، تو پھر اس سے جو ان کے اندر طاقت ہے وہ بھی ان پہ آ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس طرح کی بات کی ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو گے تو ضرور تمہاری جو ہے وہ زندگی میں آسانیاں آئیں گی، لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر چل رہے ہیں تو اب ہمیں کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ ایک یہ بھی بڑا حصہ ہے جو کہتے ہیں لو جی یہ تو اب بڑا قرآن پڑھ رہی تھی، اب دیکھا ان کے ساتھ تو یہ ہو گیا۔ بھئی اگر قرآن پڑھیں ہیں یا کچھ ہم کریں اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش نہیں آئے گی، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ساری چیزیں جو ہے نا سمجھتے ہیں دنیاوی چیزوں کے ساتھ ہم ریلیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں ہر چیز ملے، ہم اسی کو کامیاب سمجھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہ ہو، یا ہم خود بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، میں تسبیح کرتی ہوں، میں سارا دن اللہ کے لیے لاتی ہوں تو اب مجھے مشکل نہ آئے، ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ تو دنیا کے لیے ہے نا، ہم مانگتے بھی اللہ تعالیٰ سے ہی ہیں کہ یا اللہ میں نے اتنی دعائیں مانگی ہیں مجھے یہ پیسے مل جائیں، میں اتنی دعائیں مانگی مجھے گھر مل جائے، میں نے اتنی دعائیں مانگی مجھے مطلب مانگتے بھی دنیا کی چیزیں ہیں بہت سی۔ تو یہ جو نعمتیں ہیں نا اللہ تعالیٰ کی، جب ہم صدقہ دیتے ہیں ہم کہتے ہیں بھی صدقہ کرو اللہ کی طرف سے مشکل نہیں آئے گی، وہ مشکل دنیا کی مشکل ہوتی ہے جو اس کا ہم ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھو، تسبیح پڑھو، وہیں سے ٹھیک ہو جائے گی، نماز پڑھو، تم جو ہو قرضہ تمہارا اتر جائے گا، جو بھی ہم بتاتے ہیں کسی کو حل، سب دنیاوی چیزیں، سب جو ہے نا آپ یہ سمجھیں جو بھی آپ دنیا سے ریلیٹڈ چیزوں کے اوپر ہم ایفرٹس کرتے ہیں، اصل میں حقیقت کیا ہے، لائف آفٹر ڈیتھ، ان سب چیزوں کا اجر آخرت میں آپ کو ملنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ہمارا زیادہ فوکس جو ہے نا ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں سمجھتے ہیں بس اس لیے کرتے جائیں کہ دنیا میں ہمیں جو ہے وہ تکلیف نہ ہو، تو اس سے ہمیں آگے تک اپنی سوچ لے کے جانی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم جو ہے آگے جائیں، آگے سوچیں کہ لائف آفٹر ڈیتھ میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔
अच्छा जी, अब 53 में पढ़ते हैं, उन्होंने जवाब दिया, अब उनकी हज़रत हूद की कौम आद ने जवाब दिया, "ए हूद, तू हमारे पास कोई सरी शहादत लेकर नहीं आया और तेरे कहने से पहले हम अपने माबूदों को नहीं छोड़ सकते। तुझ पर हम ईमान लाने वाले नहीं हैं।" 54 हम तो ये समझते हैं तेरे ऊपर हमारे माबूदों में से किसी की मार पड़ गई है। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह की शहादत पेश करता हूँ और तुम गवाह रहो कि ये जो अल्लाह के सिवा दूसरों को तुमने खुदाई में शरीक ठहरा रखा है, इससे मैं बेजार हूँ। अब उन्होंने क्या फिर वही बात की जैसे उससे वो कहते थे ना कि मुझसे नहीं है, मुझसे नहीं है। तो इसी तरह और ऐसे ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भी वो कह रहे थे कि तुम तो कोई ख़ास नहीं हो, हमारे तो गरीब-गरीब लोग तुम्हारे पीछे लग गए हैं और तुम्हें तो हम अपने जैसा एक इंसान समझते हैं बल्कि झूठा समझते हैं। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कह रहे थे। सिमिलरली यही उन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम्हारे अंदर तो कोई सरी शहादत तुम लेकर नहीं आए, तो हम तुम्हारी वजह से क्यों अपने माबूदों को छोड़ दें। ठीक है? तो बल्कि हम तो ये समझते हैं कि हमारे माबूदों की कोई मार तुम पे पड़ी है कि तुम्हारी जो है ना वो अकल से तुम फ़ारिग हो गए हो, पैदल हो गए और ऐसी बहकी-बहकी बातें कर रहे हो। तो ये कहने लगे। तो अब ये देखिए जो भी खुदाई शरीक होते हैं ना पहले तो इसका मतलब अल्लाह सुब्हानह तआला पे यकीन रखते हैं तो शिर्क करते हैं ना। तो ये सेम बातें वो कहने लग गए उनको। तो फिर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तो खुद तुमसे बेज़ार हूँ। 55 में आया तुम सब के सब मिलके मेरे खिलाफ अपनी करनी में कसर ना उठा रखो और मुझे मोहलत ना दो। अब इन्होंने भी उनको चैलेंज कर दिया जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने किया था कि फिर ठीक है तुम सारे जो मिलके कर सकते हो कर लो। अब 56 में आया मेरा भरोसा अल्लाह पर है जो मेरा रब है और तुम्हारा रब भी। कोई जानदार ऐसा नहीं जिसकी चोटी इसके हाथ में ना हो। बेशक मेरा रब सीधी राह पर है। तो फिर यही बात उन्होंने जो है वो की कि मुझे तो अपने रब पे यकीन है। और फिर 57 में आया अगर तुम मुँह फेरते हो तो फेर लो, जो पैगाम देकर मैं तुम्हारे पास भेजा गया हूँ, मैं तुमको पहुँचा चुका हूँ। अब मेरा रब तुम्हारी जगह दूसरी कौम को उठाएगा और तुम इसका कुछ ना बिगाड़ सकोगे। यकीनन मेरा रब हर चीज़ पर निगरान है। ठीक है? तो अब ये था कि उन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको वार्निंग दी कि अब अगर तुम नहीं मानोगे, तो फिर तुम पे जो है वो अल्लाह सुब्हानह तआला तुम्हारी जगह किसी और को ले आएँगे। ठीक है? और फिर 58 में पढ़ते हैं और जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने अपनी रहमत से हूद अलैहिस्सलाम को और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए थे निजात दे दी और इस सख्त अज़ाब से बचा लिया। ये हैं आद अपने रब की आयत से उन्होंने इनकार किया, उसके रसूलों की बात ना मानी और हर जब्बार दुश्मन हक की पैरवी करते रहे। आखिरकार इस दुनिया में भी इन पर फटकार पड़ी और क़यामत के रोज़ भी। सुनो आद ने अपने रब से कुफ़र किया, सुनो दूर फेंक दिए गए आद हूद की कौम के लोग। अब यहाँ पर जो है ना वो ज़िक्र नहीं आया कि क्या उनके ऊपर जो है वो अज़ाब था वो जो था वो आया। लेकिन ये हमें जो है ना अलर्ट ये इस बात का कर दिया गया कि जो अल्लाह सुब्हानह तआला की आयत को नहीं मानेगा, जो नबी का इनकार करेगा, तो फिर उसका ऐसा अंजाम होता है। तो अब यहाँ पर दुनिया में अगर कोई इस तरह का अज़ाब आए या ना आए, मौत तो आएगी सही और मौत के बाद ज़िंदगी भी आएगी। ज़िक्र नहीं है लेकिन कौम आद के ऊपर आगे हमें कुरान पाक में मिलता है कि शदीद हवा थी, को बहुत सख्त आँधी चली थी, जो इनके ऊपर जब अज़ाब आया था ना। तो अब ये होता यही है कि ये सब लोग हमने ज़िक्र किया था ना कि हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है कि वो चाहते ही नहीं है कि वो अकीदे को फ़ॉलो करें ना क्योंकि जब अकीदा फ़ॉलो करते हैं तो शरीयत फ़ॉलो करनी पड़ती है, शरीयत फ़ॉलो करेंगे तो हर चीज़ ऊपर-नीचे होगी। तो इस चीज़ को वो नहीं चाहते कि ऐसा हो और अल्लाह सुब्हानह तआला का इनकार करते हैं। तो अब आगे हम पढ़ते हैं 61 में अब समूद की कौम का ज़िक्र है ना, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम इनके ऊपर आए थे। और समूद जो थे वो आद के जो थे ना वो कौम आद के अंदर से ही ज़ाहिर बात है हज़रत साम की जो हज़रत नूह के साम की औलाद थी ना उसी में से आए थे। अब ये जो वाले नबी हैं ना ये वाले हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ये भी अरब थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अरब थे, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अरब थे, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहि वसल्लम ये 4 जो थे ये अरब अरब प्रॉफ़िट्स थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो अरब नहीं थे। अच्छा जी, इसमें हम पढ़ते हैं 61 में और समूद की तरफ हमने उनके भाई सालेह को भेजा और उसने कहा ए मेरी कौम के लोगों अल्लाह की बंदगी करो। उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। वही है जिसने तुमको ज़मीन से पैदा किया और यहाँ तुमको बसाया। लिहाज़ा तुम उससे माफ़ी चाहो और उसकी तरफ पलट आओ। यकीनन मेरा रब करीब है और वह दुआओं का जवाब देने वाला है। इन्न रब्बी करीबुम मुजीब ये दुआओं का जवाब देने वाला है यानी कि बहुत करीब है अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे
ہر کسی کے بہت قریب ہے. اس میں بھی وہی ذکر آیا کہ کیا تم کرو وَاسْتَغْفِرُوا ثُمَّ تُوبُوا، اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک استغفار ہے اور ایک توبو ہے، ایک توبہ ہے. استغفار کیا تھی کہ ہم جو ہے اس کے لیے 3 چیزیں ضروری تھیں، علم، عاجزی ضروری تھی، اور کیا ضروری تھا؟ ول ٹو چینج. ٹھیک ہے. اور توبہ کیا تھی؟ توبہ میں ہم نے کیا تھا جہاد اور ہجرت. اور ہجرت کیا تھی؟ ہجرت چینج تھا، تبدیلی تھی، جو انسان اپنے اندر تبدیلی لاتا ہے. ایک تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے، ایک اپنے اندر تبدیلی لاتا ہے، یعنی جیسی بھی وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے نا، اس زندگی کو وہ چینج کرتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، تو وہ جو تبدیلی ہوتی ہے اس کو ہجرت کہتے ہیں. تو ہجرت اور جہاد. اور جہاد کیا ہوتا ہے؟ اپنے نفس سے جہاد، شیطان سے جہاد، دنیا سے جہاد. آپ سے جو بھی آپ جب چینج لاتے ہیں تو آپ کو بہت سی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں. تو ان باتوں کو جب آپ ابزارب کرتے ہیں، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر آپ کرتے ہیں ان چیزوں کو، تو وہ سب ہجرت اور جہاد میں، یہ توبہ میں وہ آ جاتی ہے. استغفار بھی ضروری ہے اور توبہ بھی. لیکن زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلانا بہت ضروری ہے. صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اگر ہم کہیں کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی ہوتا، تو ایسے تو دیکھیں حضرت اور بھی جو قومیں تھیں ان کو آپ جو وہ کام کر رہی تھیں، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، وہ اپنے جو ہے وہ ان کا ایک اپنا سلسلہ چل رہا تھا کہ وہ جو تھے ہومو سیکشول تھے. یا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے. اگر آپ ان کو کہیں کہ ٹھیک ہے تم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرتے رہو اور بس ٹھیک ہے باقی جو مرضی کرو، تو پھر کیا ان پہ عذاب نہیں آتا؟ حضرت لوط علیہ السلام اگر وہ لوگ ہومو سیکشول تھے اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرتے رہتے اور ادھر سے ہومو سیکشولیٹی بھی کرتے رہتے، تو پھر کیا عذاب نہیں آتا؟ اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پہ آیا کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو وہ اگر نماز انہیں کہتے ہیں نماز روزہ تم کرتے رہو اور ساتھ بے شک جو مرضی کرتے رہو، پھر ان کو عذاب آیا ان کے اوپر. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو سب کچھ نہ سمجھیں. زندگی ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارنی ہے، یہ ضروری ہے. یہ ہمیں ان تمام جو ہے نا ان سے لیسن یہ آ رہا ہے کہ یہ جو ہمیں قوموں کا بتایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس میں کس کس وجہ سے ان کے اوپر عذاب آئے. پہلے تو عقیدہ کی جو ہیں غلطیاں، ان کی وجہ سے عذاب آئے. سردار جو تھے وہ اپنے اس میں تھے، ماننے کو نہیں تھے، اپنے ایک تکبر میں تھے، یا ان لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے. ٹھیک ہے نا، یقین نہیں مانتے تھے، کرتے تھے، تو ان لوگوں کی وجہ ان لوگوں پہ آیا عذاب. ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ ایسے جو احکامات نہیں مانتے تھے ان پہ بھی عذاب آئے. تو عقیدے کی درست ضروری ہے، پہلی چیز عقیدہ، اور اس کے بعد شریعت کے جو احکامات ہیں باقی کی زندگی بھی اس طرح گزارنی ہے. تو استغفار اور توبہ دونوں کرنے ضروری ہیں کہ ہجرت، جہاد جو میں نے بتایا اپنی زندگی میں چینج لے کر آئیں، وہ بھی ضروری ہے، کیونکہ خالی استغفار نہیں، دونوں چیزیں ہم نے کرنی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آگے پڑھتے ہیں آیا 62. انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی. کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے. اچھا دیکھیں اب انہوں نے کیا کیا حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ قد کنت فینا مرجوعا. مرجوع ہوتا ہے بڑی توقع، کہ بڑے ہونہار تھے. کہ اے صالح علیہ السلام، اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان ایسے شخص تھے جسے میں بڑی توقعات وابستہ تھی. یعنی کہ دیکھیں جو نبی ہوتے تھے نا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نبی پیدا کیے یا ایسے نبی بھیجے جو لوگ جو تھے بہت زیادہ اعلیٰ کریکٹر کے ہوتے تھے، یا علم والے تھے، یا ہونہار تھے بہت زیادہ نا. تو اس لیے ایسے لوگ جو سوسائٹی میں جو تھے کسی وجہ سے ویل نون ہوتے تھے، یعنی لوگوں کی نظروں میں ہوتے تھے کسی وجہ سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تھے ایسے انسان کو جو تھے وہ نبی بناتے تھے. تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تم سے بڑی توقعات تھی، اور لیکن اب تم جو ہو وہ معبود ہو. دیکھیں زوپا صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن صادق اور امین وہ بھی مشہور تھے نا. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چوز کرتے ہیں جو بیسٹ آف دا بیسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کبھی کسی کی آواز اچھی ہے، کبھی کچھ، تو آپ وہ بیسٹ آف دا بیسٹ چوز کرتے ہیں. تو پھر اس کے بعد وہ جب بیسٹ آف دا بیسٹ آتا ہے، پھر وہ اللہ کی طرف جب بلائے جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو سمجھے تھے تم ایسے ہو، اور تم یہ ہمیں کس چیز میں ڈال رہے ہو. تو اب ہم نے یہ کیا کرنا ہے کہ یہ جو جتنا بھی یہ سوشل پریشر اب پھر ان کے اوپر دے رہے ہیں نا، کہ ہم تو تم کو بڑا سمجھتے تھے اور تم یہ ہے سوشل پریشر کہ تم کیا نکلے. تو اب یہ ان کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں. تو ہم اس سے ہمیں لیسن کیا آتا ہے کہ سوشل پریشر میں
نہیں آنا. اور کیا ہم سبق سیکھ رہے ہیں کہ تھوڑے سے لوگ ایمان لاتے ہیں اور باقی سارے اسی مستی میں ہوتے ہیں. تو ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے کوشش کرنی ہے تھوڑوں میں ہو جاؤ. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات بتائی تھی، ایک صحابہ تھے اور وہ یہ دعا کر رہے تھے، یا اللہ میں تھوڑوں میں ہو جاؤں، میں تھوڑوں میں ہو جاؤں، میں تھوڑوں میں ہو جاؤں. دوسرے صحابہ گزرے کہ یہ کیا دعا مانگ رہے ہو تھوڑوں میں ہو جاؤ. تو انہوں نے کہا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اس لیے میں دعا کر رہا ہوں کہ میں تھوڑوں میں ہو جاؤں. تو اس لیے اکثریت کے پیچھے نہیں، صحیح کے پیچھے رہنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب یہ ہم آیا 63 پڑھتے ہیں. صالح علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ اور اگر میں اس کی نافرمانی کروں، تم میرے کس کام آ سکتے ہیں سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو. اب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کہا کہ بھائی تم آئے، میں تمہاری ایکسپیکٹیشن پہ پورا اترنے کے لیے تو نہیں، میں تو اللہ کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا اترنا ہے. اس نے تو پہلے مجھے اتنا سب کچھ دیا اور اب مجھے یہ ہدایت دے دی، تو تم میرے کس کام کے ہو؟ تم تو میرا کچھ بھی نہیں فائدہ دے سکتے. یہی ہمارے لیے بھی لیسن ہے کہ یہ جو دنیا کے لوگ ہیں جن کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، جن کے آگے ہم اپنا اسٹینڈرڈ بنانا چاہتے ہیں، جن کو نظروں میں ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جن کی نظروں میں ہم بڑی عزت بنانا چاہتے ہیں کہ جو بڑی گیدرنگز میں جائیں تو ہماری واہ واہ ہو، ہمارے کپڑے ایسے ہوں کہ لوگ ہمیں بڑے فیشنیبل کہیں، ہمارے تیاری ایسی ہو کہ لوگ ہمیں کہیں واہ جی یہ تو بڑے ٹپ ٹاپ ہیں، ہمارے پاس پیسے ہمارے چھلکتے ہوئے نظر آئیں کہ لوگ کہیں یہ تو بڑے کامیاب ہیں. تو ان لوگوں کو خوش کرنے کی بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا ہمیں فوکس کرنا ہے کہ میں نے جب کہیں جاؤں تو میرا اٹائر ایسا ہو کہ مجھے دیکھ کے لوگ کہیں کہ یہ مسلمان عورت ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے پتا ہو کہ میرا رب مجھ سے کتنا خوش ہوگا جب میں ایک ایسا اٹائر پہن کے جاؤں گی کہ مجھے دیکھتے ہی لوگ پہچان دیں گے شی از اے مسلم وومن اینڈ شی ہیز کورڈ ہر سیلف ایز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز آرڈرڈ ہر. تو پھر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ریپرزینٹیٹیو بن کے جاؤں کہ ایک پوری اس میں جو ہو یہ ہم نے ہر کسی نے اپنے لیے یہ ٹارگٹ بنانا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اس سے مجھے کیا ہوگا کہ لوگوں کی واہ واہ مجھے ملے نا، میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مجھے لگے گا کہ مجھے پیٹ کر رہے ہیں کہ یس یو ہیو ڈن دا رائٹ تھنگ انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طرح نہ صرف یہ ڈیلنگز ہماری کیسی ہوں، ہماری بات کا انداز کیسا ہو، اتنا اچھا ہو، سافٹ ہو، صاف ہو کہ لگے کہ ہاں ہم قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں اور ہم واقعی قرآن پڑھ رہے ہیں. وہاں یہ نہ ہو کہ جائیں اور جاتے ہی لوگوں سے جھگڑے شروع کر دیں. ٹھیک ہے. پولائٹلی بات ہم کریں، اچھے طریقے سے مسکرا کے سلام کریں، لوگوں کو پہل کریں اس میں. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے اپنے ساتھ جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ ہمیں جتنی بھی واہ واہ کر لیں ہمارے کسی کام نہیں آ سکتے. یہی بات وہ یہاں پہ ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لوں تو تم میرے کس کام آؤ. تو یہ سملرلی دنیا کے لوگ جو ہمارے ارد گرد ہیں نا، تو ان کو خوش کرنے کے لیے اگر ہم کچھ کرتے رہیں گے یا ان کے سٹینڈرڈز کو میٹ کرنے کے لیے کچھ کرتے رہیں گے تو ہمارے کسی کام نہیں آ سکتے. اور ان کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لیتے ہیں کئی دفعہ، بہت دفعہ بلکہ. کہیں ڈنر پہ گئے، شادی پہ کہ نماز ہی پڑھنا بھول گئے کیونکہ ہم تو اپنے ہی ڈنر میں اتنے مگن تھے کہ ہمیں تو یاد ہی نہ رہا نماز کا ٹائم گزر گیا. یا پھر اگر یاد بھی آیا تو کوئی نہیں، گھر جا کے پڑھ لوں گی. اکثر لوگ کہتے ہیں میں مل کے پڑھ لوں گی، مغرب عشاء اکٹھی کر لوں گی. مغرب عشاء اکٹھی نہیں ہوتی، قصب میں ہوتی ہے صرف اکٹھی. مغرب کا ٹائم مغربی ہے، عشاء کا ٹائم عشائی ہے. تو جو ٹائم ہے جب اللہ کی پکار آ گئی تو اب آپ اس دعوت میں سے ایک ایکسکیوز کر کے اپنی نماز پڑھے. ٹھیک ہے. تو اللہ کو خوش کرنا ہمارا زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. یہ ہے یہاں پر لیسن. اب 64 میں اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اسے ذرا تعرض نہ کرنا ورنہ کچھ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا. اب ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اونٹنی جو تھی وہ صالح علیہ السلام کے اوپر آتی ہے، ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. اب یہ اس کے بھی قصے ہیں، کیسی اونٹنی تھی، کوئی کہتا پہاڑ سے نکلی تھی کہ وہ بہت لوگ اکٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے حضرت صالح سے کہا کہ ہمیں اپنی نشانی دکھاؤ، اور حضرت صالح پھر حضرت صالح نے دعا کی اور پھر کہتے ہیں پہاڑ میں سے اونٹنی نکل آئی. واللہ عالم، یہ ہمیں نہیں صحیح پتا کہ کیا قصہ ہوا، اونٹنی کیسے آئی، جو بھی تھا. تو بہرحال وہ اللہ کی اونٹنی تھی. پھر جب سب لوگوں نے دیکھا پہاڑ میں سے ایسے نکل کے اونٹنی آ گئی تو وہ سارے اس وقت بڑے امپریس ہوئے کہ یہ تو نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے بہت زیادہ پانی پیتی تھی اور گھاس کھاتی، تو ایک دن انہوں نے پانی کا ایسا سسٹم رکھ دیا تھا کہ ایک دن وہ اونٹنی پانی پیتی تھی، ایک دن باقی جانور پانی پیتے تھے.
اور پھر ان لوگوں نے پلاننگ کی اور کچھ ایسا کیا، کچھ لوگوں کو بڑی وہ بھاتی نہیں تھی اونٹنی، اور انہوں نے ان دی اینڈ آخر کہتے ہیں کہ یا تو اس کی ٹانگیں جو تھی انہوں نے کاٹ دی تھی، کچھ کہتے ہیں انہوں نے اس کو مار دیا تھا پلاننگ کر کے۔ تو بہرحال یہ اسی کا منع کیا جا رہا ہے کہ یہ اونٹنی تمہارے پاس اللہ کی نشانی ہے تو اب اس کو آزاد چھوڑ دو۔ اب آیا 65 ہے، مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، اس پہ صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کر دیا، بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور رہ لو، بس یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی نہ ثابت ہوگی۔ تو جب انہوں نے یہ کام کیا تو پھر جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن کی اب مہلت ہے۔ اب ان 3 دنوں کی مہلت ان کو ملی، سوچیں اب وہ 3 دن میں توبہ کر سکتے تھے، دیکھا نا انہوں نے اونٹنی اللہ تعالیٰ کی ہے، ان کو یقین تھا، اور پھر اپنی حرکتیں دیکھی تو وہ اس 3 دن میں مہلت دے دی نا، تو اب توبہ کر لیتے، اللہ کے آگے جھک جاتے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے دیکھا نا توبہ کر لی تھی سب کے سب نے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا عذاب ٹال دیا تھا۔ لیکن تکبر میں کئی دفعہ انسان توبہ نہیں کرتا، تو یہ دیکھیں انہوں نے توبہ نہیں کی، اور پھر کیا ہوا 66 میں آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا۔ بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالا دست ہے۔ اور 67 رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اسی طرح بے حس و حرکت پڑے رہ گئے۔ 68 کہ گویا وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے سمود۔ تو اب یہ بات ہے کہ دیکھیں جب ان کے اوپر یہ کہتے ہیں بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، ایک بہت ایکسپلوژن ہوا تھا بہت بڑا، اور کہتے ہیں کہ ایسے زمین ہوئی تھی کہ بس وہ ان کا کوئی نشان ہی نہ رہا تھا، بے سو حرکت جدھر تھے ادھر ہی رہ گئے۔ کوئی کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلا وہ کہاں گئے، اور ایسے مطلب غائب ہوئے، یا کچھ کہتے ہیں کہ دھس گئے، کوئی کہتے ہیں جس طرح بھی ہوا، بہرحال ان کے اوپر سخت جو ہے دھماکے کا عذاب آیا، اور پھر نہ انہوں نے ان 3 دنوں سے فائدہ اٹھایا، اور جو تھے حضرت صالح علیہ السلام ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بچا دیا۔ تو یہ اب ہمیں جو ہے وہ اس سے سبق یہ لینا ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے اور اس کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے پھر ہم نے زندگی میں لے کے چلنا ہے۔ اب آگے جو ہم نے پڑھنا ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آتا ہے، اس کا تھوڑا سا شروع کرتے ہیں۔ اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہے تم پر سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ لگی گزری کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آئے، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ اس سے مشتبہ ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اچھا اب یہ تھا کہ قوم لوط جو تھی نا ان کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بھتیجے تھے وہ حضرت لوط علیہ السلام تھے، تو ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کے پاس بھیجا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پہاڑی پر سے چڑھ کے ان قوم کو دیکھ بھی سکتے تھے، وہ جو ہومو سیکشول تھے نا۔ تو اب ان کی سٹوری بتائی جا رہی ہے اس کے بعد قوم لوط کی، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو تھے یہ فرشتے آئے، اور انہوں نے جناب پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، اور پھر حضرت ابراہیم پھر جو کیا کیا ان کے لیے بھنا ہوا بچڑا لے کر ان کی ضیافت، جیسے مہمان آئے نا تو یہ بتایا گیا کہ مہمان نوازی جو ہے یہ بیسیکلی انبیاء کا شیوا ہے۔ تو ہمارے میں سے جو لوگ مہمان نوازے، دیکھیں نا یہ مہمان نوازی ہمارے کلچر کے ساتھ بالکل جو ہے نا ایک جیسی ہے۔ الحمدللہ ہم سب لوگ مہمان نواز ہیں کیونکہ ہم نے اپنے کلچر میں یہ سیکھا ہے مہمان نوازی، تو یہ ایک تو الحمدللہ ہمارے اندر جو اچھی بات ہے کہ یہ مہمان نوازی انبیاء کا جو ہے وہ شیوا ہوتی ہے۔ تو دیکھیں وہ بچڑا ان کو پیش کیا انہوں نے، تو ہم الحمدللہ یہ ہے کہ مہمان کو جو ہے اللہ کی رحمت سمجھیں، اور ضرور جو ہے وہ مہمان جب آئے تو اس کو ٹائم بھی ضرور دیں، کوشش کر کے تیاری پہلے کر کے رکھیں۔ آج کل تو ہر کوئی ٹائم لے کر آتا ہے، لیکن اگر کوئی ایک دم بھی آ جائے تو جو گھر میں ہے اس کو پیش کریں، اور زیادہ ٹائم یہ نہ ہو کہ اس کو بٹھا کے تو پھر کچن میں لگ گئے۔ تو اس وقت اگر ایک دم سے آئے ہیں تیاری پہلے نہیں کی ہوئی تو آپ کا ٹائم دینا بہت ضروری ہے مہمان کو، تو ساتھ ساتھ آپ جو ہے بس پیش کر دیں، اور پریشان نہیں ہو مہمان کے آنے سے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہمیں پتہ چلا، اور پھر یہ پتہ چلا کہ وہ جو فرشتے تھے وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے نا، تو جب وہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو حضرت ابراہیم کو تھوڑا سا کلک ہوا کہ یہ تو کچھ گڑبڑ ہے، کیوں نہیں کھا رہے، کیونکہ فرشتے تھے نا تو انہوں نے کھانا نہیں کھانا تھا، اور وہ انسانی شکل میں آتے تھے فرشتے جتنے بھی تھے نا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا جبرائیل علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آتے تھے۔ تو اب کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل، تینوں جو فرشتے تھے نا وہ آئے تھے۔
जो है ना पैगाम लेके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास। तो और उन्होंने एक तो खुशखबरी दी थी इनको हज़रत इसहाक के पैदा होने की, और फिर एक उनको ये बताया था एक कौम लूत के ऊपर अब अज़ाब आएगा। तो ये उन्होंने कहा कि हम डरो नहीं, हम तो लूत की कौम की तरफ भेजे गए हैं। 71 में है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी भी खड़ी हुई थी। वो ये सुनकर हँस दी। फिर हमने उसको इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। अब हज़रत सारा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है ना कि उनकी औलाद नहीं थी। तो वो जब ये बात सुनी उन्होंने देखा तो वो थोड़ा-सा मुस्कुराई, हँस पड़ी ना कि ये देखो कि ये तो या जैसे खुश हो सकते हैं कि ठीक है अब ये कौम लूत वाले जो थे तो फिर अब अल्लाह सुब्हाना तआला ने इनको किया। लेकिन जब उन्होंने हज़रत देखें सारा से एड्रेस किया फरिश्तों ने, जैसे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास भी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे ना, तो देखें हज़रत सारा से भी ये फरिश्तों ने एड्रेस किया और उनको क्या खुशखबरी दी कि एक तो इसहाक अलैहिस्सलाम, फिर इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम भी पैदा हुए। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये हम लास्ट बात करते हैं। वो ये है कि देखें जो ज्यूज़ हैं ना वो ये कहते हैं कि जो ज़बीउल्लाह जानी के हैं हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम जो थे उनको ज़िबह किया था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। हम लोग तो कहते हैं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को किया था, ज्यूज़ कहते हैं कि नहीं हज़रत इसहाक को किया था क्योंकि वो जो सारा है वो अपने ऊपर क्रेडिट लेना चाहते हैं और हमारी जैसे हमें ये है कि हज़रत इस्माइल ने किया था। अब ये कुरान पाक में देखें ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि हमने इसहाक और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी कि तुम्हारे यहाँ एक बेटा होगा, उनका नाम इसहाक होगा और फिर उनके बेटे होंगे यानी कि ग्रैंडसन भी होगा उनका बेटा याकूब होगा। तो अब अगर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़िबह किया होता हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, तो वो तो टेस्ट ही ठीक ना हुआ ना, क्योंकि उनको तो पता था कि ये तो इनकी तो डेथ ही नहीं होगी क्योंकि इनके तो आगे से बेटा भी होना है, याकूब अलैहिस्सलाम भी होने हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो मुझे पहले ही खुशखबरी सुना दी है, तो वो टेस्ट तो ना होता। टेस्ट तो यही था कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि ज़िबह इनको ख्वाब आया कि इनको ज़िबह मैं कर रहा हूँ, तो उनको लेकर गए, तो टेस्ट तो वो था। इस तरह तो टेस्ट टेस्ट है ना रहा। तो ये हमें यहाँ से देखें सबूत मिलता है इस बात का कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ही थे और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हमें जो है हमारे पास ट्रू नॉलेज है, सही है और ये जो ज्यूज़ इस बात को करते हैं ओन करते हैं कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम थे क्योंकि वो बनी इसराइल फिर वहीं से पैदा हुए ना सारे उन्हीं की लेगेसी से आगे बने। तो वो बात हमें यहाँ से सब साबित हो जाता है कि वो करेक्ट नहीं है। चलिए फिर दुआ करते हैं। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।